علامہ مولانا حافظ وقاری عبد المقیت رضا صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ دامت برکاتہ، خلیفہ شیخ الاسلام خطیب جامع مسجد قطب شاہی میڈچل حیدرآباد کا ہم استقبال فرماتے ہیں نعروں کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت زندہ آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب قبلہ، آپ کی وعلیکم تشریف السلام آوری۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب، آج کے شب قدر کے موضوع پر آج آپ کا بیان ہے مستفید ہونا ہے۔ میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھیں، مولانا کے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرما لیں۔ جی صاحب ارشاد فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اثما قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر، لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، داعیان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے کاروان حسان کے جمیع اراکین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کے پیش نظر جس طریقے سے آن لائن نعتیہ محافل کا جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ناظم محفل بتا رہے تھے کہ یہ 8ویں محفل ہے، ماشاءاللہ۔ آج مجھ حقر کو بھی ایک عظیم عنوان کے ساتھ آپ سے خطاب کرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ میرا عنوان ہے ناموس مستحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں۔ آئیے، وقت بھی جو ہے کافی ہو چکا ہے، میں کوشش کروں گا کہ جتنا بھی وقت میں لے سکوں اتنے وقت میں آپ کے سامنے اس موضوع کو جو ہے رکھنے کی پوری کوشش کروں، کیونکہ یہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے جس پر آپ جو ہے اگر سنتے جائیں تو سنانے والے کی جو ہے سنانے والے کا علم ختم ہو سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے، ان کی رفعت کے، ان کی فضائل کے جو ہے ان کے فضائل کو کوئی پورے طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ آئیے، میرا موضوع ہے تحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بسم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، اور تعظیم و توقیر کرو، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت کریمہ پر ہم
سرسری طور پر جو ہے نظر ڈالتے چلیں، جس میں یہ حکم دیا گیا کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کریں۔ اس پہ آپ غور و فکر کریں کہ ایمان لانے کے بعد آپ کو نہ نماز کا حکم دیا گیا اور نہ ہی کوئی اور عبادت کا حکم دیا گیا۔ ایمان لانے کے بعد مومن پر سب سے پہلی ذمہ داری جو دی گئی وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کرنا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ لیکن ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کریں اور اس کے بعد اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تو پتہ چلا عبادت وہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو عبادت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کے ساتھ کی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور ان کی محبت کے بغیر نہ کوئی عمل کامل ہو سکتا ہے نہ ایمان کامل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ خود حضرت پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہارے یہاں تمہارے جو ہے آبا و اجداد، تمہارے کنبے والے تمام لوگوں سے، یہاں تک کہ تمہاری جان سے بڑھ کے جب تک میں تمہارے پاس عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ حضرت پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا، حضرت عمر ابن خطاب نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پہلوؤں کے درمیان جو میری جان پوشیدہ ہے اس کے علاوہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو حضرت پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس بات کو سن کر ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں ان کے یہاں ان کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر بن خطاب عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری جان سے بڑھ کے آپ میرے محبوب ہیں، میری جان سے بڑھ کے آپ میرے پاس عزیز ہیں۔ تو حضرت پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ تو پتہ چلا کہ مومن کامل ہونے کے لیے حضرت پاک علیہ السلام کی محبت شرط ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو کر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضرت پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کا جو ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور بات آپ سماعت کرتے چلیں کہ حضرت پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر، آپ کا ادب، آپ کا احترام، یہ کن گھڑیوں میں واجب ہے، کب واجب ہے؟ یعنی کہ حضرت پاک علیہ السلام کا ادب و احترام ہم پر فرض کیا گیا۔ 5 وقت کی نماز یہ دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ ایسے ہی روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہے مسلمانوں پر۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہر آن ہر گھڑی فرض ہے۔ ہر آن اور ہر گھڑی حضرت پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہم پر فرض ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی کے دل میں حضرت پاک علیہ السلام کی بے ادبی یا بے ادبی کا تصور بھی آیا، خیال بھی آیا، تو سمجھ لیجئے کہ پھر وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ
قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اب دیکھیں آپ، یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شاگرد اپنے استاد کا ادب بتاتا ہے، مرید اپنے پیر کا ادب بتاتا ہے، یعنی کہ چھوٹا اپنے بڑے کا ادب بتاتا ہے، بڑے کا ادب سکھاتا ہے۔ لیکن آپ غور و فکر کریں، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اور بارگاہ مصطفیٰ کا ادب اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور چلا کر بات نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو، اس لیے کہ تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ تو یہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے، یہ جو قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب قرآن سکھا رہا ہے، اور ادب بارگاہ مصطفیٰ کا اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اپنی آوازوں کو پست کر کے جاؤ۔ اب یہاں آپ ایک اور نکتہ ذہن میں رکھتے چلیں، دیکھیں انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ کسی کی آواز بلند ہوتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ آواز ہوتی ہے، وہ بات بھی کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ چلا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے ایسا؟ جن کی آواز بہت گرجدار ہوتی ہے، جن کی آواز میں بڑا دم خم ہوتا ہے، اس طرح کے لوگ جب آپ سے فون پر بھی اگر بات کرتے ہیں تو کوئی تیسرا آدمی کھڑے ہو کر اگر سن لے تو وہ یہ اندازہ لگائے گا کہ ارے اتنی زور سے اور چلا کر یہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ ہوتا ایسا نہیں ہے۔ وہ چلا کر بات کرنا ان کی طبیعت ہے، ان کی فطرت ہے، ان کی آواز میں وہ گرجدار ہے، اس لیے لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیخ کر چلا کر بات کر رہا ہے، لیکن وہ فطرت ہے وہ، اور فطرت ایسی چیز ہوتی ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا، فطرت بدل نہیں سکتا کوئی، وہ فطرت ان کی طبیعت میں ہے۔ لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا ادب دیکھیں آپ، کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب تم آؤ، گرچہ کہ تمہاری فطرت میں بلند آواز سے بات کرنا ہوگا، اپنی فطرت کو بدل کے بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ۔ فطرت پر بھی پابندی لگائی گئی ہے کہ گرچہ کہ تمہاری آواز گرجدار ہوگی، تمہاری آواز میں بڑا دم خم ہوگا، لیکن جب تم بارگاہ مصطفیٰ میں آ رہے ہو تو اپنی فطرت کو بدل کر اپنی آوازوں کو نیچی رکھ کے آیا کرو، اس لیے کہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ یہاں بلند آواز سے اگر کوئی چیخ کر چلا کر بات کرے اور تمہاری آواز نبی کی آواز سے اگر بلند ہو جائے تو اللہ اکبر، کیا چیز خراب ہو رہی ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ جو بارگاہ مصطفیٰ میں بلند آواز سے بات کرتا ہے یا یوں گفتگو کرتا ہے جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلا کر بات کرتے ہیں، تو سمجھ لو کہ ان کے عمل ضائع ہو گئے، ان کے عمل برباد ہو گئے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں آنے کے لیے آپ کو فطرت پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جلیل القدر صحابہ، جن میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب شامل ہیں، یہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو بڑی پست آواز میں حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں کوئی بات عرض کرتے، تو یوں ہوتا کہ حضور کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ صحابہ کرام سے حضور دوبارہ پوچھتے کیا کہہ رہے ہو، کیا بولنا چاہ رہے ہو، دبی آواز میں بات کیا کرتے۔ اور بعض صحابہ وہ تھے جو اپنے منہ میں جو ہے کنکریاں، یعنی کہ کنکریاں رکھ کر آیا کرتے کہ حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر بارگاہ مصطفیٰ میں آوازیں اگر اونچی ہو جائے
تو ہمارے عمل ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو صحابہ کرام اپنے منہ میں کنکریاں رکھ کے آیا کرتے حضور کی بارگاہ میں۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا جو ہے ادب تھا، اور یہی وہ ادب ہے بارگاہ مصطفیٰ کا جسے دیکھ کر سنگ دل مشرک بھی جو ہے ان کے دل میں ایمان روشن ہوا۔ ایمان کیسے روشن ہوا دیکھیں آپ، صلح حدیبیہ ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سرکار مدینہ شریف سے جو ہے مکے کی طرف روانہ ہوئے عمرہ کے ارادے سے، اور حدیبیہ کے مقام پر آ کر آقا علیہ السلام جو ہے ٹھہر گئے، اور مکے والوں کی جانب سے جو ہے سو یہ خبر آئی کہ آپ مکہ نہیں آ سکتے۔ تو مکے والوں نے اپنا ایک نمائندہ عروہ ابن مسعود ان کو ایک اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، جاؤ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے وہ جان کے آؤ، وہ حالات ان کے ساتھ یعنی کہ ان کے کن حالات میں وہ آ رہے ہیں، کیا ان کا ارادہ جنگ کرنے کا ہے یا پھر عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے عروہ ابن مسعود کو بھیجا گیا۔ عروہ ابن مسعود آئے حضور کی بارگاہ میں، اب حضور سے وہ گفتگو فرما رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے حالات کو دیکھا کہ سارے صحابہ احرام کی حالت میں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار ہے نہ کوئی جنگ کا ساز و سامان ہے، تو عروہ ابن مسعود سمجھ گئے کہ ہاں بے شک یہ عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں۔ جب وہ حضور سے بات کرتے ہیں تو حضور پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ کو اس طرح ہاتھ لگاتے ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام ایک صحابی وہاں حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، وہ بار بار ایک چھری سے ان کے ہاتھ پر جو ہے مارتے، ایک بار دو بار تین بار، چوتھی مرتبہ بھی ذرا ہاتھ لگانے آئے تو کہا کہ اے عروہ ابن مسعود، اگر دوبارہ تم نے حضور پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ کو ہاتھ لگایا تو تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اب الغرض عروہ ابن مسعود جو ہے حالات کا جائزہ لے لیے، پلٹ کر مکہ گئے۔ اب مکہ جانے کے بعد دیکھیں بخاری کی روایت ہے، انہوں نے اب اہل مکہ کے درمیان جو باتیں جو حالات کا جائزہ لے کر گئے اب وہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ میں خیسر و کسرا کے دربار میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میں نے حاضری دی، نجاشی کے دربار میں گیا، خیسر کے دربار میں گیا، کسرا کے درباروں میں گیا، لیکن اے مکے والو میں نے ایسا ادب ایسا احترام کسی بادشاہ کے دربار میں ان کے جو ہے وزیر، ان کے غلام، ان کی رعایا کو کرتے ہوا نہ دیکھا جیسا ادب میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے صحابہ جو ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، میں نے ایسا ادب کسی کے یہاں نہیں دیکھا۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور کا کیسا ادب کرتے ہیں، کیسی تعظیم کرتے ہیں، کیسی توقیر کرتے ہیں۔ اب وہ بیان کرنا شروع کرتے، کہتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو ان کے وضو کے قطرے جو ماء مستعمل ہے وہ زمین پر نہیں گرتا، بلکہ ان کے صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، اپنے چہلوں پر مل لیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کے ہاتھ کو وہ پانی حاصل نہ ہوتا تو ایک صحابی اپنے دوسرے صحابی کے ہاتھ کو مس کر کے اس کی جو ہے تری کو حاصل کر کے اپنے چہرے پر مل لیتا۔ یہ تو معاملہ تھا وضو کا۔ آگے سنو اے مکے والو، فرماتے ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا پانی ہی نہیں بلکہ جب اپنا لعاب دہن اپنے لبوں سے خارج کرتے ہیں تو وہ لعاب دہن صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے ہیں اور اپنے چہرے پر مل لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، خیسر و کسرا کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن ایسا ادب میں کسی کے دربار میں نہیں دیکھا جو ادب میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ اب کہتے ہیں اے مکے والے سنو، جو قوم جو مسلمان اپنے نبی کے وضو کا پانی زمین پر گرنا گوارا نہیں کرتی، بتاؤ کیا وہ قوم اس محمد کا خون زمین پر گرنا گوارا کرے گی؟ اگر تم ان کے مقابلے میں جاؤ گے کہتے ہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں آپ عروہ ابن مسعود، کیا یہی ایک عمل دیکھیں،
جب وہ وضو فرماتے ہوئے دیکھے حضور کو، حضور کے صحابہ کو، تو انہوں نے دیکھا وہ نمازی پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ اکبر، بے شک نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے دیکھ کر سنگ دل مشرکوں کے دل میں بھی جو ہے سو وہ نماز جو ہے اپنی عظمت کی وجہ سے جو ہے سو ان کے دل میں اسلام کو روشن کرتی ہے۔ لیکن عروہ ابن مسعود کے دل میں جو اسلام کی روشنی پھوٹی وہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم تھی، وہ نبی پاک علیہ السلام کی توقیر تھی، ان کے دل میں ایمان روشن ہوا، اور عروہ ابن مسعود کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور عروہ ابن مسعود ایمان لا کر جو ہے مومن کامل ہو گئے، صحابی رسول ہو گئے۔ کیا دیکھا انہوں نے؟ نبی کی تعظیم دیکھی، نبی کی توقیر دیکھی، نبی کا ادب دیکھا، اور نبی کا ادب دیکھ کر ان کے دل میں جو ہے سو اسلام کی روشنی پیدا ہوئی، اسلام کا نور پیدا ہوا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم، وہ توقیر، وہ ادب کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کی ایسی تعظیم کرتے تھے، ایسی توقیر کرتے تھے، اللہ اکبر۔ پھر وہ کون صحابہ تھے وہ تعظیم کرنے والے؟ ایک دو صحابہ نہیں تھے، 1400 صحابہ حضور پاک علیہ السلام کے معیت میں تھے، جن میں ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے۔ یہ سارے صحابہ تھے جو حضور پاک علیہ السلام کی اس طرح کی تعظیم کر رہے تھے۔ اگر آپ قرآن کی اوراق گردانی کریں گے، کہیں قرآن کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کا وضو کے مائع مستعمل کا وضو کے جو قطرے ہوں گے اس کو حاصل کر کے اپنے چہرے پر مل لیا جائے۔ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے، کہیں آپ سے تقاضا نہیں کیا جائے گا نبی پاک علیہ السلام کے جو ہے لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر لے کر چہرے پر مل لیا جائے۔ قرآن نے، حدیث نے اس کو کھول کر بیان نہیں کیا۔ اگر یہ تعظیم و توقیر اگر برا عمل ہوتا، آقا علیہ السلام اپنے سارے صحابہ کو یہ عمل کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ حضور دیکھ رہے تھے کہ میں وضو کر رہا ہوں، میرے وضو کا پانی جو زمین پر قطرے ٹپک رہے ہیں، میرے صحابہ اس کو حاصل کر کے اپنے چہرے پر مل رہے ہیں، میں لعاب دہن اپنے لبوں سے خارج کرتا ہوں، وہ زمین پر نہیں گرتا۔ میرے صحابہ اس کو ہاتھ پہ لے کر اپنے چہرے پر مل رہے تھے۔ آقا علیہ السلام یہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیا تمہارا عمل ہے۔ آقا نے ان کو روکا نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے اس عمل کو دیکھ کر حضور مسکرا رہے تھے کہ یہ میرے وہ عاشق ہیں، یہ میرے وہ صحابہ ہیں جو اس طرح سے میری تعظیم کرتے ہیں، میری توقیر کرتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی الفت ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر، جب بندہ حضور کی تعظیم کرتا ہے، حضور کی توقیر کرتا ہے، حضور کا ادب کرتا ہے، آقا علیہ السلام اس تعظیم کرنے والے سے بھی راضی ہوتے ہیں، توقیر کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں، حضور کا ادب کرنے والے سے آقا علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وہ ادب ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ادب، نبی پاک علیہ السلام کا احترام اپنی نسلوں کے رگ رگ میں جو ہے سو اس ادب کو، اس احترام کو جو ہے سو ڈالنا ہے۔ انہیں ہماری نسلوں کے دلوں میں نبی پاک کی تعظیم کو جو ہے سو پیوست کرنا ہے۔ کیوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم یہ وہ عمل ہے، یہ وہ شے ہے جس سے انسان مسلمان کامل مومن بن جاتا ہے۔ اور جس کا دل حضور کی تعظیم سے خالی ہے، حضور کی توقیر سے خالی ہے، حضور کی محبت سے خالی ہے، تو یاد رکھ لیں پھر وہ دل ہو نہیں سکتا، وہ دل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جس کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ آپ کو میں ایک روایت سناتا ہوں کہ ایک مسلمان کی ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، اور اس یہودی کا جو حلیہ تھا بالکل مسلمانوں جیسے تھا، یعنی کہ کرتا پیجامہ پہنا ہوا اور چہرے پہ گھنی داڑھی ہے۔ تو ایک مسلمان کی جب اس یہودی سے ملاقات ہوئی تو آپس میں گفتگو ہوئی، تو مسلمان نے اس یہودی سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، کیونکہ حلیے سے مسلمان لگ رہا تھا۔ تو اس نے جو ہے سو اپنا نام بتایا۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میں ایک یہودی ہوں۔
میں یہودی ہوں اور میں جارڈن کا، یعنی کہ یہودی بھی ہوں تو میں جارڈن کا رہنے والا ہوں، اور میں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اسلام پر اس نے پی ایچ ڈی کی۔ تو اس مسلمان نے اس سے سوال کیا کہ تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ تو وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر بولا کہ میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ تو وہ ہنسنے لگا، وہ انسان جو مسلمان تھا۔ تو پھر پوچھتا ہے کہ تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور اب میں پیپر لکھ رہا ہوں، اس کو کتاب کی شکل دے رہا ہوں، اس میری تحقیق کو، اس ریسرچ کو۔ تو پھر اس نے کہا کہ تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے؟ تو پھر اس نے گردن ہلائی اور آہستہ سے اس نے بولا کہ میں 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداشت کر سکتے ہیں، یہ ان پر آپ کوئی اور پابندی لگائیں یہ برداشت کر سکتے ہیں، ان پر کوئی اور آپ ظلم و ستم ڈھائیں یہ برداشت کرتے ہیں، لیکن جب یہ ان کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی اگر بے ادبی کرتا ہے، کوئی غلط جملہ کہتا ہے تو یہ مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کتنا طاقتور ہے، سامنے والا کتنا پاورفل ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ جب بھی ان کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرا، ناموس رسالت پر حملہ اگر کرتا ہے، تو پھر وہ مسلمان کسی سامنے والے کی نہ طاقت کو دیکھتا ہے، نہ اس کی قوت کو دیکھتا ہے، نہ اس کے پاور کو دیکھتا ہے، نہ اس کے اسٹیٹس کو دیکھتا ہے۔ وہ اپنی جو ہے سو تن من دھن کو قربان کرنے کی جو ہے سو بازی لگا جاتا ہے، وہ خود یا اپنے آپ کو شہید کر دیتا ہے یا اس کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اتنا وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ نبی پاک کی تعظیم کے خلاف اگر کوئی ایک لفظ کہہ دیتا ہے ان کی بے ادبی میں، گستاخی میں، تو پھر مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ ریسرچ کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، اگر اسلام کو ڈھانا ہے، اگر اسلام کو اس دنیا سے مٹانا ہے، تو مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی پاک کی محبت کو نکالنا ہوگا، ان کے نبی کی تعظیم کو نکالنا ہوگا، ان کے نبی کے ادب کو نکالنا ہوگا، ان کے نبی کی توقیر کو دل سے نکالنا ہوگا۔ جب مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی تعظیم، نبی کی توقیر، نبی کا ادب، نبی کی محبت نکل جائے گی تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں آپ یہودی مشنری کیسا کام کر رہی ہے۔ آج نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم میں اگر ہم مسلمان میلاد مناتے ہیں تو ہم پر مشرک کے فتوے لگتے ہیں، ہم میلاد کے نام پر نبی پاک علیہ السلام کے جو ہے نام کے جھنڈے لگاتے ہیں تو ہم پر مشرک کے فتوے لگتے ہیں۔ ہم آج تعظیم مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر، ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں، ہم پر مشرک کے فتوے لگتے ہیں۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پر شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں یہ کون لوگ ہیں جو ہم پر اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ہم میں ہمارا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس یہودی کے واقعے سے آپ نے سیکھا ہوگا، دیکھا ہوگا، اس کا لباس کیا تھا؟ اس کا لباس مسلمانوں والا لباس تھا، حلیے سے مسلمان نظر آ رہا تھا، لیکن حقیقت میں تھا تو وہ یہودی۔ اور اسلام پر کیسے ریسرچ کر رہا تھا؟ وہ ریسرچ اس لیے کر رہا تھا اسلام کو ڈھانے کے لیے کون سے عمل ہم کو کرنے ہوں گے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا آخر میں کہ اگر اسلام کو مٹانا ہے، مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دو، مسلمانوں کے دلوں سے نبی کی تعظیم کو نکال دو، نبی کا ادب نکال دو، نبی کی توقیر کو نکال دو۔ اللہ اکبر! آج یہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ، جب آپ نبی کی تعظیم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو مشرک کہا جاتا ہے، نبی کے ادب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مشرک کہا جاتا ہے۔
نبی کی محبت کی بات کرتے ہیں، نبی کے ذکر کی بات کرتے ہیں، تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر نبی کا کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! یہ تو ایک یہودی کی حقیقت تھی جو اس نے بیان کی۔ اب آؤ صحابہ کرام کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ حضور کی کیسی تعظیم کرتے ہیں، حضور کا کیسا ادب کرتے ہیں، حضور کا کیسا احترام کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ، اللہ اکبر! حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک موقع پر آقا علیہ السلام دونوں قبیلوں میں کچھ نااتفاقی ہو گئی، تو ان میں صلح کرانے کے لیے حضور ان قبیلہ والوں کی طرف تشریف لے گئے۔ بخاری کی روایت دیکھیں آپ، حضور پاک علیہ السلام کو آنے میں تاخیر ہو گئی، تو آذان ہو چکی تھی، جماعت کا وقت بھی ہو چکا تھا، تو حضور پاک علیہ السلام حاضر نہ تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب آذان بھی ہو چکی، نماز کا وقت بھی ہو چکا، تو صحابہ کرام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے سو مصلی پر آگے بڑھایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امامت مصلی پر تشریف لے گئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، سرکار تشریف لائے اسی اثنا میں۔ تو صحابہ کرام کو جب محسوس ہوا کہ حضور تشریف لائے ہیں، تو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو اس طرح مارنے لگے، اس طرح آواز دینے لگے۔ تو پھر بھی صدیق اکبر متوجہ نہ ہوئے، تو بارہا توجہ دلائی گئی، تو جب آوازیں بلند ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے۔ اب یہاں آپ ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، دیکھیں آپ، کسی مسجد کے امام، ایسا وقت ہے کہ نماز مغرب کا وقت ہو گیا یا کوئی اور نماز کا وقت ہو گیا، تو امام صاحب حاضر نہیں تھے، تو کوئی اور مصلی یا پھر مؤذن صاحب ہے یا کوئی اور اہل علم مصلی امامت پر آگے بڑھ گئے۔ اب وہ نماز پڑھا رہے ہیں، اسی اثنا میں امام صاحب آ گئے۔ اب امام صاحب اپنے وقت کے مفکر اسلام ہو سکتے ہیں، یا پھر جو ہے سو مناظر اہل سنت بھی ہو سکتے ہیں، بڑے عہدے رکھنے والے ہو سکتے ہیں، علامہ ہو سکتے ہیں، یا پھر جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے استاد ہی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، کیا اس صورت میں امام کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ مصلی چھوڑ کر حالت نماز میں اپنے آنے والے امام کو جو ہے آگے بڑھائے اور پھر وہاں سے نماز کو جو ہے جاری رکھے؟ تو آپ کہیں گے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ کوئی امامت کے مصلی پر بڑھ جائے، اب کوئی پیچھے آنے والے وقت کے خطب اعظم بھی ہو سکتے ہیں، علامہ بھی ہو سکتے ہیں، مفکر اسلام بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شریعت میں یہ ہرگز اجازت نہیں ہے کہ جو امام پہلے مصلی پر بڑھ چکا ہے نماز کے لیے، وہ اپنا مصلی چھوڑ کر پیچھے آئے اور وہ جو مسجد کا حقیقی امام ہے اس کو آگے کرے۔ ہو نہیں سکتا۔ لیکن دیکھیں آپ، نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم صحابہ کیسے کرتے تھے۔ صدیق اکبر کو احساس دلایا گیا کہ حضور آ گئے ہیں، حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے، پیچھے آئے۔ حضور نے کہا، اے ابوبکر آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ صدیق اکبر نے آگے بڑھنے کو مناسب نہیں سمجھا، پیچھے آگے صف میں کھڑے ہو گئے۔ حضور تشریف لے گئے، سرکار نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد صدیق اکبر سے حضور پوچھتے ہیں، اے ابوبکر، میں نے تمہیں نماز پڑھانے کو کہا تھا، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ صدیق اکبر عرض کرتے، یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی یہ مجال نہیں کہ وہ آپ سے آگے ہو کر نماز پڑھائے۔ آپ اندازہ لگائیں، صحابہ کرام حضور کی تعظیم حالت نماز میں بھی کرتے تھے، نماز کی حالت میں ہیں اور تعظیم کر رہے ہیں۔ تعظیم بھی کیسی دیکھیں آپ، نماز ٹوٹی نہیں، امام مصلی چھوڑ کر پیچھے آ گئے ابوبکر، حضور آگے بڑھ کے نماز پڑھائے۔ آپ بتائیں
اگر امام اپنا مصلی چھوڑ کر اگر ہٹ کر پیچھے آ جائے کیا نماز باقی رہتی ہے؟ نماز باقی نہیں رہتی، لیکن یہ آپ کی میری نماز ہے، ہمارے امام کے ہٹنے سے نماز باقی نہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ نماز ابو بکر پڑھا رہے تھے، آنے والی ذات مصطفیٰ کریم کی ذات تھی، ابو بکر پیچھے ہٹے اور حضور پاک علیہ السلام کے لیے مصلی کو جو ہے پیش کر دیا، سرکار آگے بڑھ کے نماز کو مکمل کرا دیا۔ ایسا نہیں کہ نماز کو سرکار نے شروع سے پڑھا، نہیں، جہاں سے ابو بکر نے روک کر پیچھے ہٹے وہاں سے علیہ السلام نماز کو جو ہے جاری رکھ کے نماز کو ختم کیا، وہاں سے نماز کو مکمل کیا وہاں سے۔ تو پتہ چلا صحابہ حالت نماز میں بھی حضور کی تعظیم، حضور کا ادب کیا کرتے تھے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب سرکار مسجد نبی میں تشریف لائے، صحابہ کو کیسے خبر ہوئی کہ حضور آئے؟ خبر کیسے ہوئی؟ آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے جو ہے باب الداخلہ سے کوئی اندر آ گئے، کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور آئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا کوئی آنے والا شخص آیا ہے؟ جب تک آپ دیکھیں گے نہیں آپ یہ اندازہ لگا نہیں سکتے کہ آنے والا کون ہے۔ جب تک آپ ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے آنے والا کون ہے۔ لیکن صحابہ نے اندازہ لگا لیا، صحابہ کو معلوم ہو کہ حضور آ گئے، اس لیے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار تشریف لائے، جب حضور تشریف لائے اب صحابہ کے دل میں حضور کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ خیال آیا حضور کا۔ جب حضور کا تصور آیا، حضور کا خیال آیا، تبھی تو صحابہ نے صدیق اکبر کو احساس دلایا کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اگر صحابہ کے دل میں حضور کا تصور نہیں آتا، حضور کا خیال اگر نہ آتا تو صحابہ کیسے احساس دلاتے صدیق اکبر کو؟ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، جن کا یہ نظریہ ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حالت نماز میں اگر حضور کا خیال اگر آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس کے عوض کسی گدھے کا، بیل کا تصور اگر خیال آ جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ اب ایسوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ صحابہ کا یہاں عقیدہ دیکھیں، صحابہ کا نظریہ دیکھیں، صحابہ کا ایمان دیکھیں، اور یہ 1400 سال کے بعد آنے والے انگریز کے تیار کیے گئے ان لوگوں کا آپ عقیدہ نظریہ دیکھیں آپ۔ اللہ اکبر، کہ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال اگر آ جائے نماز میں نماز مکمل نہیں ہوتی، اور یہاں صحابہ کا حال یہ تھا، وہ نماز بھی پڑھتے تھے تو حضور ہی کے تصور میں گم رہا کرتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے حضور کے خیالات میں گم رہا کرتے تھے۔ حضور مسجد نبی میں تشریف لائے ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ نے صدیق اکبر کو احساس دلایا، اے ابو بکر حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ جب احساس ہوا اب صدیق اکبر کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ حضور آ گئے ہیں، تو اب آپ نے اپنا مصلی چھوڑ دیا، مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے اور حضور کو آگے بڑھایا۔ سرکار نے نماز مکمل فرمائی اور پھر پوچھتے ہیں ابو بکر تم آگے کیوں نہیں بڑھے جبکہ میں نے تم سے کہا کہ نماز پڑھا لیں؟ صدیق اکبر عرض کرتے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ آپ سے آگے بڑھ کے نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے ایک اور بھی عقیدہ ملا ہمیں، کیا سرکار حاضر نہ تھے، آذان ہوئی، جماعت کا وقت ہوا، سارے صحابہ ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، مولائے کائنات بھی ہیں، دیگر صحابہ ہیں، لیکن سب نے صدیق اکبر کو آگے بڑھایا۔ کیوں آگے بڑھایا؟ وہ جانتے تھے حضور کے بعد حضور کے نائب صدیق اکبر ہیں، حضور کے بعد حضور کے خلیفہ صدیق اکبر ہیں۔ ارے جب صحابہ نے حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر کی امامت پر اعتراض نہیں کیا، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ دل کی گہرائیوں سے اور دل کی جو ہے سو گہرائیوں سے سرکار صدیق اکبر کو نبی پاک کے مصلی پر آگے بڑھا دیا۔ اب 1400 سال کے بعد آ کر اگر کوئی صدیق اکبر پر کسی اور کو فوقیت دینا چاہے، آپ اندازہ لگائیں وہ صحابہ کے طریقے پر ہیں یا پھر کوئی اور لوگوں کے طریقے پر ہیں۔ تو سرکار صدیق اکبر کا مرتبہ بھی معلوم ہوا، صدیق اکبر کا مقام بھی معلوم ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر صحابہ صرف غیر نماز میں نہیں بلکہ نماز کے اندر بھی صحابہ
حضور کی تعظیم کیا کرتے تھے، حضور کی توقیر کیا کرتے تھے، حضور کا ادب کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، صحابہ صرف حضور ہی کا ادب نہیں کرتے تھے، جو چیزیں حضور سے منسوب ہوتی ہیں صحابہ ان کا بھی ادب کرتے تھے، صحابہ ان کا بھی احترام کرتے تھے، صحابہ کرام جو ہے سو ان کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسا ادب صحابہ کرام، کیسی تعظیم حضور کی کرتے تھے۔ ایک آپ کو میں روایت سناؤں، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے کہ سرکار کے ایک صحابی تھے حضرت اسلم بن شریک سے یہ حدیث جو ہے نقل کی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں سرکار علیہ السلام کی حضور کی اونٹنی کا کجاوا میں باندھا کرتا تھا۔ یہ صحابی تھے حضرت اسلم بن شریک، جس کو حضور شیخ الاسلام امام انور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار احمدی میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار کے یہ صحابی ہیں اسلم بن شریک، جو حضور کے معیت میں رہا کرتے تھے اور حضور کے اونٹنی کا کجاوا جو ہے آپ باندھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں سرکار کے ساتھ ہیں یہ حضرت اسلم بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رات کا وقت تھا، ایک مقام پر جو ہے سو پڑاؤ کیا، تو حضرت اسلم بن شریک جو ہے ان کو غسل کی حاجت ہو گئی۔ تو اب موسم بڑا سرد تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا، پانی بڑا ٹھنڈا تھا، نہا نہیں سکتے تھے۔ تو اچانک آقا علیہ السلام نے رات کے اس وقت میں جو ہے سو اپنے سفر کو جاری رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اب حضرت اسلم بن شریک جو ہے اب ان کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، غسل کی ضرورت ہے۔ حضرت اسلم بن شریک نے ایک اور صحابی سے، اپنے ساتھی سے کہا کہ آج تم حضور کے اونٹ کا جو ہے سو کجاوا باندھ دیں۔ تو انہوں نے حضور کے اونٹنی کا جو ہے سو کجاوا باندھ دیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب وہ حضرت اسلم بن شریک جو ہے کوئی طریقے سے پانی کو گرم کیا اور نہا دھو کے جو ہے سو پاک ہو کر جو ہے سو وہ دوڑتے دوڑتے سرکار کے ساتھ قافلے میں جا کر جو ہے شامل ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام نے اسلم بن شریک سے کہا، اے اسلم بن شریک، ایسا لگتا ہے کہ یہ کجاوا تمہارا باندھا ہوا نہیں ہے، تم نے یہ کجاوا نہیں باندھا۔ تو حضرت اسلم بن شریک کہتے یا رسول اللہ، ہاں بے شک میں نے یہ کجاوا نہیں باندھا۔ فرماتے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے غسل کی حاجت تھی اور میں نے یہ گوارا نہ کیا میں اس حالت میں آپ کے کجاوے کو بھی ہاتھ لگاؤں۔ یا رسول اللہ، میری یہ مجال نہیں ہے کہ میں ایسی حالت میں، جس حالت میں مجھ پر غسل واجب ہو چکا ہے، میں ایسی حالت میں یا رسول اللہ آپ کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤں، یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اپنے اور ساتھی سے کہا کہ کجاوا تم باندھ دو، تو کجاوا انہوں نے باندھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، کہ کجاوا اس کی یعنی کہ جو لکڑیوں کا بنا ہوا ہے، جس پر حضور جلوہ فرما ہے۔ صحابہ کرام کا یہ ایمان تھا، یہ عقیدہ تھا، صحابہ ایسی تعظیم کرتے تھے کہ جس کجاوے پر حضور جلوہ فرما ہو، اس کجاوے کو بھی صحابہ ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام کی تعظیم ہے۔ اگر آپ ایسی تعظیم کرنا اگر قرآن میں ڈھونڈیں گے، ایسی تعظیم کرنا اگر احادیث میں ڈھونڈیں گے، تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں، سرکار نے جب ان سے یہ بات سنی تو یہ نہیں فرمایا اے اسلم بن شریک، تم کو کس نے کہا کہ اس حالت میں تم نے میرے کجاوے کو ہاتھ نہ لگاؤ، منع نہیں فرمایا۔ سرکار راضی تھے ان کے اس عمل سے، یعنی کہ سرکار کا راضی ہونا مطلب یہ تھا کہ حضور کے ادب، حضور کی تعظیم، حضور کا احترام جب کوئی کرتا ہے، اور صرف حضور ہی کا نہیں، جو چیزیں حضور سے منسوب ہیں ان کی بھی تعظیم، ان کا بھی ادب ہم پر لازم ہے، اور جو چیزیں حضور سے منسوب ہو جاتی ہیں ان کا بھی ادب کوئی کر لیتا ہے، اس سے بھی سرکار راضی ہو جاتے ہیں، اس سے بھی آقا جو ہے سو ہم سے راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو حضور کا ادب، جو چیزیں حضور سے منسوب تھیں ان کی بھی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کا بھی ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ہوتا یوں ہے کہ سرکار علیہ السلام ایک دراز گوشت سواری پر جو ہے سو جلوہ فرما ہے، تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی جو دراز گوشت سواری تھی وہ پیشاب کر دیتی ہے۔ تو ایک یہودی جب دیکھتا ہے کہ یہ دراز گوشت ہے
جس پہ حضور سوار ہوتے ہیں، تو اس نے جب اس کی سواری کو پیشاب کرتا دیکھا تو اس نے کہا کہ کیسی جو ہے بدبو آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جب اس کو سنا تو جلال آیا عبداللہ ابن رواحہ کو، کہا ہے بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ اس سواری پر نبی پاک علیہ السلام سوار ہو جائیں اور وہ سواری کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر ہے۔ تو جو مشک لگاتا ہے، تیرے یہاں جو مشک ہے تیرے مشک سے میرے نبی پاک علیہ السلام کے سوار ہونے والے اس دراز گوشت کے پیشاب کی جو ہے بدبو نہیں، بلکہ تیرے مشک سے اس پیشاب کی خوشبو بہتر ہوا کرتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس سواری پر حضور سوار ہو جائے، اگر اس سواری کے پیشاب کو کوئی یہ کہہ دے کہ بدبودار ہے، صحابہ برداشت نہیں کرتے، بلکہ جواب میں کہتے ہیں تیرے مشک سے اس جانور کا پیشاب بہتر ہے، تیرے مشک سے اس کی خوشبو بہتر ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان آپ دیکھیں۔ صحابہ نبی پاک کے سواری کے پیشاب کو بھی اگر کوئی برا کہتا ہے تو صحابہ کرام جلال میں آ جایا کرتے تھے، صحابہ اس کو بھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ تھی تحفظ ناموس رسالت، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم، یہ ہے ادب، یہ ہے احترام، یہ ہے توقیر حضور کی۔ اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے؟ جب صحابہ کرام حضور کا اتنی تعظیم، حضور کا اتنا ادب کرتے ہوں گے تو ہمیں کتنا ادب کرنا ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، آپ قرآن نے نبی کی تعظیم کا حکم دیا، نبی کی بارگاہ کا ادب بتایا گیا، اور پھر صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں پریکٹیکل طور پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کی تعظیم کیسی کریں، نبی کا ادب کیسا کریں، نبی کا احترام کیسا کریں، نبی کی توقیر کیسا کریں۔ یہ پریکٹیکلی طور پر ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہے نبی کا مقام، یہ ہے نبی کی شان۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ تو ناموس رسالت کا مسئلہ تھا، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اپنے بچوں کو نبی کی تعظیم سکھائیں، نبی کا ادب سکھائیں۔ یاد رکھ لیں آپ، دل میں اس وقت تک کسی کی محبت داخل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم ان کے لیے ان کی ذات کے حوالے سے ان کی اچھائیوں کو بیان نہ کریں۔ ہاں، جب تک کہ اچھائیوں کو بیان نہ کریں، جب تک جو ہے دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، دل ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور دل میں ان کی جو ہے سو محبت پیوست نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کی محبت دل میں بسانا چاہتے ہیں ان کی عظمت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر کو بتانا ہوگا۔ ہمیں بتانا ہوگا ہمارے بچوں کو کہ ہمارے نبی کی یہ شان ہے، نبی کے اہل بیت کی یہ شان ہے، نبی کے صحابہ کی یہ شان ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن، کہ تم اپنی اولادوں کو 3 باتوں پر تربیت کرو۔ کہ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اور پھر اپنے نبی کی آل کی محبت کے بعد تلاوت قرآن، یعنی قرآن کی تعلیم ان کو سکھاؤ تم۔ اب یہاں آپ ترتیب دیکھیں، آپ سرکار جو ترتیب بیان کر رہے ہیں، ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 باتوں پر تربیت کرو، حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے درجے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم انہیں دو۔ اس لیے کہ جب تک دل میں نبی کی محبت پیدا نہیں ہوتی، جب تک دل میں اہل بیت کی محبت پیدا نہیں ہوتی، قرآن ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اگر قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو پہلے دل کو نبی کی محبت سے منور کرنا ہوگا، نبی کی اہل بیت سے دل کو منور کرنا ہوگا۔ جب دل نبی کی اہل بیت کی محبت سے سرشار ہوگا، منور ہوگا، اب قرآن پڑھاؤ گے تو قرآن پڑھنے والے شیخ الاسلام بنیں گے، قرآن پڑھنے والے اعلی حضرت بنیں گے، قرآن پڑھنے والے جو ہے تو بڑے بڑے اہل سنت کے جو ہے سو علماء جو بنے ہیں، کیسے بنے ہیں؟ پہلے انہوں نے اپنے دلوں میں نبی کی محبت کو جو ہے سو جگہ دی، نبی کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کیا، نبی کی آل کی محبت سے دلوں کو منور کیا، نبی کے صحابہ کی محبت سے اپنے دل کو منور کیا۔ جب قرآن پڑھا تو پھر وہ قرآن ہدایت کا ذریعہ بنا ان کے لیے۔
تو یہ ہے نبی کا ادب، ہمیں اپنی اولادوں کو سکھانا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، ہم جس زمانے میں آج زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس ایک عجیب سلسلہ چلا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اس معاملے میں یعنی کہ بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام تو نبی جس سواری پر سوار ہو جائیں، اگر کوئی اس سواری کے پیشاب کو بھی اگر برا کہتا تھا تو صحابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، صحابہ کو جلال آ جایا کرتا تھا۔ نبی کے کجاوے کو ناپاکی کی حالت میں صحابہ ہاتھ نہیں لگایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں آپ صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا۔ ایک دو باتیں بتا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ان کا ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی تھا اور ایک منافق، یعنی کہ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنے والا لیکن دل میں کفر تھا۔ آپس میں دونوں میں کچھ جھگڑا ہوا کسی مسئلے کو لے کر، تو اس یہودی نے کہا کہ چلو یہ مسئلہ اگر حل کرانا ہے تو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے، ان سے فیصلہ لیں گے۔ تو اب ان سے فیصلہ لینے کے لیے اس یہودی کا تقاضا ہے، لیکن یہ جو منافق تھا یہ کہتا کہ نہیں، ہم ان سے فیصلہ نہیں لیں گے، بلکہ ہم جو ہے کعب ابن اشرف، یہ ایک منافق تھا، یعنی کہ یہودی تھا اور منافق تھا، ہم اس سے جو ہے سو اپنا فیصلہ لیں گے۔ تو وہ یہودی بار بار یہی تقاضا کرتا کہ نہیں، فیصلہ جو ہے ہم تمہارے نبی پاک علیہ السلام سے ہی لیں گے۔ تو یہاں تک کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب سرکار نے دونوں کی گفتگو سنی، دونوں کی گفتگو سننے کے بعد جو ہے آقا علیہ السلام یہودی کے حق میں سرکار نے جو ہے سو فیصلہ سنا دیا۔ جب یہودی کے حق میں یہ فیصلہ سنایا گیا تو اس یہودی کو جو ہے یہ فیصلہ قبول نہ تھا، تو اس منافق کو یہ فیصلہ قبول نہ ہوا، تو اس نے کیا کیا کہ نہیں، یہ فیصلہ پھر دوبارہ ہم حضرت صدیق اکبر سے کرائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان دونوں کی گفتگو سننے کے بعد کہا کہ حضور نے کس کے حق میں فیصلہ دیا؟ تو کہا کہ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ صدیق اکبر نے کہا کہ جب یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو ٹھیک ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ۔ پھر بھی وہ منافق کہتا نہیں، ہم حضرت عمر سے فیصلہ لیں گے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کی خدمت میں گئے۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ سارا معاملہ سنا اور اندر گئے، تلوار لائی، اس منافق کا سر قلم کر دیا، سر قلم کر دیا۔ مدینے میں شور ہو گیا کہ حضرت عمر نے کسی مسلمان کا قتل کر دیا۔ آقا علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو حضور نے فرمایا عمر کسی مومن کا قتل نہیں کر سکتا۔ یہ آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تم اس وقت تک جو ہے سو یعنی کہ اے حبیب آپ کے پروردگار کی قسم، جو لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپس کے ہر اختلاف میں آپ کو دل و جان سے حکم نہ بنائیں، پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے کسی بھی طرح دل گیر نہ ہو، اسے دل سے بخوشی قبول کریں۔ یعنی کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے، اور جو حضور کا فیصلہ نہ مانا ان کے لیے حضرت عمر کا فیصلہ یہ تھا کہ اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اب یہ نہیں دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، نہیں دیکھا، حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ اب جب حضور نے فیصلہ دے دیا اب کس کی مجال ہے حضور کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اور جو حضور کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ حضرت عمر نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ جب حضرت عمر نے اپنا فیصلہ سنا دیا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور بتایا گیا کہ جو تمہارا فیصلہ نہ مانے مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحابہ کرام کا آپ دیکھیں، آپ کیسی محبت تھی، کیسا ادب تھا صحابہ کرام کا، حضور کا ادب کیسا ان کے پاس تھا۔ اب آگے چلیں آپ، ایسا نہیں، فتح مکہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ فتح مکہ کا سرکار نے ہر دشمن کو معاف کر دیا،
لیکن چند وہ لوگ تھے جو نبی کے گستاخ تھے، ان کو سرکار نے قتل کرنے کا جو ہے حکم فرمایا۔ اس میں ایک عبداللہ بن خطل تھا جو دوڑ کر بھاگ کر کعبے کے غلافوں میں چمٹ کر چھپ گیا تھا۔ صحابہ کرام آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کعبے کے غلاف میں چمٹا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے۔ حضور نے کہا اس کو وہیں پر قتل کرو، نبی کا گستاخ تھا۔ گستاخ رسولوں کے ساتھ صحابہ کا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام نبی کے گستاخوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، نبی کے گستاخوں کو اپنے سینے سے نہیں لگایا کرتے تھے، نبی کے گستاخوں کو اپنی مجلس میں نہیں بٹھایا کرتے تھے، نبی کے گستاخوں کے ساتھ اپنا رشتہ نہیں جوڑا کرتے تھے، نبی کے گستاخوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنایا نہیں کرتے تھے، بلکہ نبی کے گستاخوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا اگر وہ کعبے کے غلاف میں بھی چھپا ہوا ہوتا اس کو وہاں بھی مارا جاتا تھا، وہ کیونکہ وہ نبی کا گستاخ تھا۔ اور نبی کے گستاخ کی سزا یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا صرف قتل ہے، اور صرف قتل ہے، اس کی سزا صرف قتل ہے کیونکہ وہ نبی کا گستاخ ہے۔ وہ اللہ اکبر۔ تو یہ صحابہ کرام کا جو ہے سو نظریہ تھا، ان کا عقیدہ تھا، ان کا ایمان تھا کہ جو نبی کا گستاخ ہوگا، اور صرف صحابہ کا ہی نہیں بلکہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جو نبی کے فیصلوں کو نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے نبی کا مقام، یہ ہے نبی کی تعظیم، یہ ہے نبی کی توقیر۔ ہمیں اپنے بچوں کو نبی کی محبت، نبی کی تعظیم، نبی کا ادب سکھانا ہے، اور اپنے بچوں کو بدعقیدوں کی صحبت سے بچانا ہے، اس لیے کہ بدعقیدوں کی صحبت جو ہے نا عقیدوں کو خراب کر دیتی ہے، بدعقیدوں کی صحبت ایمان کمزور کر دیتی ہے، بدعقیدوں کی صحبت جو ہے دل کو جو ہے سو کمزور کر دیتی ہے، اور دلوں سے نبی کی محبت کو ختم کر دیتی ہے بدعقیدوں کی صحبت۔ بدعقیدوں کی صحبت سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں۔ یاد رکھ لیں ہماری جان کا، ہماری مال کا اللہ مالک ہے، اللہ نے ہمارے مقدر میں جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، اور ہمارے تقدیر کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ جو اللہ نے تقدیر لکھ دی وہ لکھ دی، کوئی ہماری تقدیر کو بدل نہیں سکتا۔ لیکن ہم آج دنیا کے ڈر سے، دنیا کے خوف سے، موت کے ڈر سے آج ہم ایسوں سے سمجھوتا کر رہے ہیں، بدعقیدوں سے سمجھوتے ہو رہے ہیں، گستاخ رسولوں سے ہمارے سمجھوتے ہو رہے ہیں، ان کو سینے سے سینے لگایا جا رہا ہے، اپنا بھائی بنایا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ حالات خراب ہیں، حالات بگڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھ لینا ہماری تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے، جو ہمارے مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر ایسا ہوتا کوئی ہمارے سپورٹ میں اگر آ جائے، ہمیں کوئی جو ہے ہمیں میجارٹی اگر بن جائے، ہماری میجارٹی زیادہ بن جائے، کوئی کیا بتاؤ کہ اس سے ہماری جان بچ سکتی ہے؟ کوئی نقصان سے ہمیں بچا سکتا ہے؟ ہمیں ہرگز بچا نہیں سکتا۔ آپ تاریخ کربلا پڑھ لیں، آپ مولا امام حسین نے کربلا کے میدان میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنے گھرانے کو لٹا دیا، اپنے کنبے کو لٹا دیا، نانا جان کے دین کو بچانا تھا۔ وہاں کبھی کلمے کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہوا، کلمے کی بنیاد پر وہاں اتحاد نہیں کیا گیا۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے اپنے بچوں کو نبی کی تعظیم سکھائیں، نبی کا ادب سکھائیں، اور نبی کے گستاخوں کی دوستی سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ایک ایسی بات ہے اس سے امت میں انتشار پیدا ہوگا، امت میں افتراق پیدا ہوگا۔ یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ عقیدہ صحابہ کا بھی تھا، یہ نظریہ صحابہ کا بھی تھا، یہی نظریہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے، یہ عقیدہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے۔ آپ حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی کتاب انوار احمد اٹھا کر آپ پڑھیں، حضرت اس کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں، بڑا بہترین واقعہ ہے، اس کو آپ اگر پڑھیں گے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کے گستاخوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اپنے بچوں کو کیسے بچانا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوا، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضور کی بارگاہ میں جب اس بچے کو لایا گیا تو آقا علیہ السلام نے اس کی پیشانی پر جو ہے سو دستے مبارک رکھ کر دعا فرمائی۔ جب آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کو روایت کرتے ہیں، مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے کہ جس کو حضرت امام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ حضور شیخ الاسلام اس کو انوار احمدی میں نقل فرماتے۔ آپ بہت اس روایت کو آپ سنیں، آپ اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کا کیسا عقیدہ تھا۔ فرماتے ہیں
اور نہایت ہی مستند کتاب کی روایت ہے. اس میں حضرت ابو طفیل کی روایت ایک نہایت عبرت انگیز واقعہ آپ نے نقل کیا. فرماتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوا حضور کے زمانے میں، اس کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو اس کے سر پر آقا علیہ السلام نے ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی تو اس کے پیشانی پر جو ہے سو ایک برکت کے بال اگ آئے. تو راوی کا بیان ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں جب بچہ پیدا ہوا حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضور نے اسے دعا دی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یعنی کہ اس طرح سے دبایا اور ہوا یوں کہ اس کی پیشانی پر اتنے خوبصورت بال اگائے جو تمام بالوں سے ممتاز تھے. بڑے خوبصورت بال اگائے، تمام بالوں سے ممتاز بھی تھے. اور جب وہ لڑکا جوان ہوا اور ان خوارج کا زمانہ آیا، خارجیوں کا زمانہ آیا اور جن کی بدعقیدگی اور گستاخی بہت ساری حدیثوں میں مذکور ہے، تو فرماتے ہیں کہ اب وہ بچہ جو ہے ان خوارج کی صحبت میں بیٹھنے لگا. اور جب خوارج کی صحبت میں بیٹھنے لگا تو آہستہ آہستہ وہ جو بال تھے سرکار کے دست مبارکہ رکھنے سے جو بال اگ آئے تھے وہ بال جو ہے ختم ہونے لگے. تو باپ کو بڑا اندیشہ ہوا یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ بات برکت والے بال تھے یہ ختم ہونے لگے. تو اس کے باپ نے کیا کیا، اس بچے کو گھر میں قید کر دیا. اب حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس نوجوان کے پاس گئے اور اسے سمجھایا کہ ان کی صحبت کی نحوست کا اثر تم نے دیکھ لیا کہ رسول پاک علیہ السلام کے دعا کی برکت تمہاری پیشانی سے جاتی رہی. فرماتے ہیں کہ جب تک اس نے اپنی رائے سے رجوع نہیں کیا ہم اسے ہر طرح سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ جب اس کے دل سے ان کی محبت نکل گئی اور ان کے عقائد سے اس نے توبہ کر لی تو دست مبارک کی وہی نشانی پھر اس کی پیشانی میں حق تعالی نے پیدا فرما دی. یعنی کہ وہ خارجیوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا. جب وہ صحبت اختیار کرا بدعقیدوں کی تو وہ جو برکت والے بال تھے جو سرکار کے دست مبارک رکھنے سے اس کی پیشانی پر اگائے تھے وہ بال آہستہ آہستہ جانے لگے. باپ کو فکر لاحق ہوئی، جب معلوم کرا کہ یہ جاتا کہاں ہے، بیٹھتا کن کے ساتھ ہے، خوارج کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بدعقیدوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو پھر باپ نے جو ہے ان کو قید کر دیا. اور پھر ابو طفیل فرماتے کہ ہم سارے اس کے پاس گئے، اب اس کو سمجھانے لگے، یہاں تک کہ سمجھاتے سمجھاتے اس کے دل سے خوارج کی محبت ختم ہو گئی. اور جب خوارج کی محبت ختم ہو گئی پھر وہ صحیح راستے پر جب آ گیا تو پھر وہ بال جو ہے اس کی پیشانی پر اگ کر آ گئے. اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بد عقیدوں کی صحبت سے ایمان بھی کمزور ہوتا ہے، عقیدہ بھی کمزور ہوتا ہے. اس لیے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس روایت کو سننے کے بعد یہ ہمارا اپنا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ نظریہ حضور شیخ الاسلام کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ عقیدہ اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ صحابہ کرام نے ہمیں دیا ہے کہ بد عقیدوں کی صحبت میں بیٹھنے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہے، بد عقیدوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان و عقیدہ کمزور ہو جایا کرتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے خود بھی بد عقیدوں کی صحبت سے بچیں، اپنے بچوں کو بد عقیدوں کی صحبت سے بچائیں. سنی صحیح علماء کی صحبت میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، سنی صحیح عقیدہ لوگوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، خود بھی بیٹھیں اور نہ ان سے رشتہ جوڑیں نہ ان سے کوئی ناطہ جوڑیں. اگر رشتہ ہی جوڑنا ہو سنی صحیح عقیدہ لوگوں سے اپنا رشتہ قائم کریں، ان سے اپنے تعلقات کو بنائیں. آپ اندازہ لگائیں کوئی اگر ہمارے باپ کا اگر دشمن ہو جائے، کوئی ہمارے باپ کو گالی دینے والا ہو جائے تو بتاؤ کیا ہم اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں گے، اس سے رشتہ جوڑیں گے، اس کے ساتھ کھانا پینا چائے پانی کریں گے؟ بالکل نہیں کریں گے. جب باپ کے دشمن کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑا جا سکتا، جب باپ کے دشمن کے ساتھ تعلقات نہیں جوڑے ساتھ جا سکتے ہیں تو بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھ کر نبی کے گستاخوں کے ساتھ، اہل بیت کے بے ادبوں کے ساتھ، صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ ہم کون سا رشتہ جوڑیں گے، کیسے تعلقات قائم کریں گے؟ آج کے اس آن لائن اس خوشبوئے حسان اور کاروان حسان کے پیج سے ہم آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو سنی صحیح العقیدہ ہے ان کی صحبتیں اختیار کریں، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں اور اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بد عقیدوں کی صحبت سے بچائیں اور اپنے بچوں کو نبی کی تعظیم کا درس دیں، نبی کے ادب کا درس دیں، نبی کی توقیر کا درس دیں، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں نبی کا ادب بیٹھے، نبی کی تعظیم بے بست ہو جائے، نبی کے آل کی محبت آئے، اہل بیت کی محبت آئے، صحابہ کا ادب آ جائے.
جب یہ محبتیں ہمارے اور ہمارے بچوں کے دل میں پیدا ہوں گی تو پھر ہمارے بچوں سے اللہ بھی راضی ہوگا، اس کے رسول بھی راضی ہوں گے، اہل بیت بھی راضی ہوں گے، صحابہ بھی راضی ہوں گے۔ جب سب راضی ہوں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو کہنے اور سننے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کی گہرائیوں سے نبی کی تعظیم، نبی کا ادب، نبی کے اہل بیت کا ادب، نبی کے صحابہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو باتیں میرے اور سن لیں آپ، جیسا کہ داعیہ محفل نے مجھ سے کہا تھا کہ گفتگو کے آخر میں تھوڑی باتیں ہیں اس کو آپ جو ہے ذرا بتا دیں۔ وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ مکمل طور پر جو ہے سو پابندیاں ہم پر لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ مسجدوں کو جانے پر بھی پابندی ہے، بجماعت نمازیں جو ہے مسجدیں پڑھنے پر بھی پابندی ہے، اور باضابطہ علماء کرام نے بھی جو ہے سو فتووں کی شکل میں جو ہے سو ہم سے اپیلیں گزارشیں کی ہے کہ ہم اپنے گھر ہی پر رہ کر جو ہے سو تمام عبادات جو ہے ہم کریں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے علماء کی جو ہے سو گزارشات کو ہم نے سنا، اس کو تسلیم بھی کیا اور ان پر ہم نے پورا عمل کیا۔ اب رمضان اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اب عید سعید کا موقع بھی آنے والا ہے، تو غالباً یہ یقین کے ساتھ، یعنی کہ یقین ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نماز عید بھی ہماری جو ہے سو یعنی کہ بجماعت اجتماعی طور پر عیدگاہ میں یا مساجد میں نہ ہو، تو یہ مشکل بات ہے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں آپ نے نظامیہ کا بھی آپ نے جو ہے سو فتویٰ پڑھا ہوگا، اور دیگر ہمارے سنی ادارے جو پورے ہندوستان میں جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے سنی ادارے ہیں نظامیہ کے ساتھ میں، سارے سنی اداروں کا یہی فیصلہ ہے کہ اس صورت میں ہم مجبور ہیں، تو لہٰذا ہم پر جو ہے سو عید کی نماز ہم پر واجب نہیں ہے، جس طرح جمعہ ہم پر واجب نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو حکومت کی جانب سے اجازت دی گئی ہے، 4-5 جو لوگ ہیں، ان کو فقط اجازت ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کی، ایسے ہی عید کی نماز کے لیے بھی یہی جو ہے سو ان کا جو ہے حکم نامہ ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر جو ہے سو ہم مسلمان عید کے دن کیا کریں؟ تو علماء کرام نے مختلف طریقے سے جو ہے سو اس کی وضاحت کی ہے۔ تو نظامیہ سے بھی مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اپنے گھر پہ رہ کر آپ جو ہے سو 2 رکعت شکرانہ ادا کر لیں، یا پھر جو ہے سو نماز چاشت جو ہے ادا کریں۔ اسی طرح جو ہے سو دیگر علماء کرام ہمارے جامع اشرفیہ سے بھی جو ہے سو، اور دیگر مفتی مجیب صاحب قبلہ ناگپور سے بھی اس طرح کے سب کے بیانات آئے ہیں۔ سب نے یہی مشورہ دیا ہے عوام کو کہ اپنے گھر میں رہ کر آپ عید کے دن جو ہے سو چاشت کی نماز 4 رکعات آپ ادا کر لیں۔ نفل نماز ہے، اس کو آپ 2 رکعات کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں، یا پھر ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت بھی آپ بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ تو نفل کی نیت کے ساتھ آپ اس نماز کو ادا کر لیں، یا پھر جو آپ 2 رکعت شکرانہ بھی جو ہے سو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ خیال آپ ذہن سے نکال دیں کہ کسی گھر پر جو ہے سو ہم کچھ لوگ جمع ہوں اور نماز عید جو ہے وہاں پڑھی جائے، تو یہ بالکل نظامیہ کا فتویٰ ہے عظیم الدین صاحب قبلہ کا کہ اس صورت میں جو ہے سو نماز عید آپ گھر پر قائم نہیں کر سکتے۔ تمام سنی اداروں کا یہی فتویٰ ہے کہ آپ گھر پر نماز عید جو ہے قائم نہیں کر سکتے۔ جس طرح جمعہ کا مسئلہ ہے ایسے ہی نماز عید کا مسئلہ ہے، جمعہ بھی آپ گھر پر قائم نہیں کر سکتے۔ جمعہ کا بدل ظہر ہے لیکن عید کا بدل کچھ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں یہ علماء کرام نے ہم کو مشورہ دیا ہے کہ ہم اپنے گھر پہ رہ کر جو ہے سو 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں، یا پھر چاشت کی نماز، یہ بھی نفل ہے 4 رکعت، اس کو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ ہرگز یہ کوشش نہ کریں کہ آپ چند لوگ گھر پر جمع ہوں اور عید کی نماز پڑھیں۔ اس طرح عید کی نماز جو ہے آپ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ تمام سنی علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے، اسی کو فالو کرنا ہے۔ اب بقیہ آپ چھوڑ دیں کون کیا کہہ رہا ہے، کس ملک سے کون سی خبر آ رہی ہے، کوئی ویڈیو کوئی آڈیو آ رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ نماز عید آپ گھر پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے ہٹا دیں، آپ صرف سنی علماء پر فوکس کریں۔ نظامیہ ہے، نظامیہ سے آپ کو جو مشورہ دیا گیا ہے آپ اس کو فالو کریں، اور اس پر جو ہے سو آپ عمل کر کے اپنی عید سعید اپنے گھر پہ رہ کر جو ہے سو آپ پوری خوشیوں کے ساتھ اپنی عید منائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام جو ہے کاروان حسان کے جمیع اراکان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آخر کو انہوں نے جو ہے سو اپنے پیج پر جو ہے سو خطاب کرنے کا موقع دیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی
ان حضرات کو اس تنظیم کے ذریعے جو ہے سو اہل سنت کی خوب خدمت کرنے کی توفیق دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان کو جو ہے سو ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے رزق میں اور ان کی عمروں میں، گھروں میں، تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے سو اہل سنت کا دین کا کام لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کا ہم بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کے آپ کے قیمتی بیان سے ہمارے دلوں میں ایمان کے نئے جذبات پیدا ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ حضور صحابہ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا کرتے تھے، ہمیں وہ انداز بتایا گیا ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ۔ آج کے اس بیان سے کئی ایسے عاشق رسول ہیں جنہوں کے دلوں میں ایمان کی تازگی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولانا کو صحت و عافیت سے رکھے، آپ کی عمر درازی عطا فرمائے، آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے، آپ کا سایہ شفقت ہم پر اسی طرح دراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہم تمام ناظرین کا بہت شکر گزار ہوں آج کے ہمارے مہمان ثنا خانوں کا اور میزبان ثنا خانوں کا، خصوصاً کاروان ثنائے مصطفیٰ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس طرح کی محافلیں کنڈکٹ کر کے، اس طرح کی محفلوں کا اہتمام کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق مصطفیٰ شمع ہمارے دلوں میں جلائی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وآفِ الابدان وشفائها ونور ابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول